بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے زکوٰۃ کے مسائل ذکر ہوئے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور جب عید الفطر قریب آ جائے تو اس موقع پر جو حکم امت کی طرف متوجہ ہے وہ صدقۃ الفطر کا ہے۔ صدقہ فطر جس کو کہا جاتا ہے، چونکہ اب اس کا وقت قریب ہے اور اس کے ایام ہے، اور عام طور پہ مسلمان انہی دنوں میں عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ ان 2-3 دنوں میں آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کا حکم کیا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ صدقہ فطر کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اصحاب نصاب جو مالدار لوگ ہیں ان پر واجب کیا۔ جیسے زکوٰۃ ایک مالدار مسلمان پہ فرض ہے، اسی طریقے سے جو صدقہ فطر ہے یہ مالدار مسلمان کے ذمے واجب ہے، اور فرض اور واجب میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ فرض پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور واجب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو صدقہ فطر اس امت کے جو مالدار لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس نصاب موجود ہے، ان کے ذمے واجب کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کے وجوب کی حکمت اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان عام طور پہ رمضان المبارک میں تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد پھر ان سے یہ تقاضا ہو کہ بھئی اب صدقہ فطر بھی دے۔ تو اس صدقہ فطر کے وجوب کی حکمت کیا ہے، اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ 2 حکمتیں۔ پہلی حکمت تو صدقہ فطر کی یہ ہے کہ چونکہ رمضان المبارک کا تقریباً مہینہ گزر چکا ہوتا ہے، جیسے آج 27 رمضان ہے ماشاءاللہ سے، تو جو گزرے ہوئے ایام ہیں ان میں یقیناً انسان سے کمی کوتاہی، کمزوری، سستی، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے ہر دن کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، ہر رات کا بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ تو جس ترتیب اور طریقے سے اللہ پاک سے ہم نے مانگنا تھا اور یہ ایام ہم نے گزارنے تھے، یقیناً اس طرح ادا نہیں ہوئے۔ تو اللہ پاک نے آخری ایام میں صدقہ فطر کو واجب کر دیا تاکہ یہ امت صدقہ فطر دے دے تو گزرے ہوئے رمضان کے دنوں کی جو کمی کوتاہی، غفلت ہے، اس کی تلافی ہو جائے۔ دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے سابقہ دنوں کی کمزوریوں کی تلافی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ روایت میں یہ لکھی گئی کہ صدقہ فطر کو واجب کیا گیا اس لیے کہ عید الفطر بالکل قریب ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے جو اس امت کا تنگ دست مستحق طبقہ ہے، تاکہ وہ بھی ہم سب کے ساتھ عید کی ان خوشیوں میں شریک ہو جائے، کسی نہ کسی درجے میں ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیں، اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ شاید ہم اس امت کا وہ حصہ ہے جو بالکل کٹا ہوا ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ چونکہ یہ مبارک دین تو احساس پیدا کرنے والا دین ہے، اس لیے اللہ پاک نے صدقہ فطر کو واجب کر دیا تاکہ عید الفطر سے پہلے یہ امت اپنا صدقہ فطر ادا کر دے، وہ ضرورت مند تک پہنچ جائے، تو جس طرح اس نے رمضان عافیت سے گزارا تھا اسی طریقے سے وہ عید الفطر کے خوشیوں کی بھی کسی نہ کسی درجے میں تیاری کر لیں۔ تو بہرحال یہ اس کی 2 بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی قیمتی حکمتیں ہیں، اسی وجہ سے اللہ پاک نے صدقہ فطر کو اس امت کے اوپر واجب کیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کس کے ذمے واجب ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تو انشاءاللہ العظیم وہ کل کی مجلس میں